اور یہ پھر قریب سے قریب تر آتا گیا اور پھر یہ اتنا قریب آیا کہ یہ آپس میں ٹکرا گئے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ تھیا کی رفتار ایک راکٹ جیٹ سے 20 گنا زیادہ تھی۔ یہ دھماکے بلین ٹن ایٹم بم سے بھی زیادہ تھے۔ اس کا اثر زمین کی کور تک گیا۔ چٹانیں بم کی طرح اڑ اڑ کے بکھر گئیں۔ 21 ملین بلین چٹانوں اور راک سے بنا 2100 میل سے زیادہ کا ڈایا میٹر اور دوستو آسمان پہ دوسرا بڑا چمکدار جسم جس کا ٹیمپریچر 250 ڈگری سے لے کے -380 ڈگری اور اس سے بھی کم کا ہے۔ اس کو دوستو ہم چاند کہتے ہیں۔ اس کی کشش ثقل زمین کی کشش ثقل کا چھٹا حصہ ہے اور اس کے پہاڑوں کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 1600 فٹ تک ہے۔ دوستو حیران کن بات ہے کہ ابھی تک چاند کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے یہ رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن چاند کے ساتھ بہت سی باتیں اور پیار کے قصے جڑے جاتے ہیں۔ خلا میں اس طرح کے 135 قسم کے چاند ہیں۔ دوستو ہماری زمین کا چاند ان میں 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ انسانی تاریخ سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو زمین اور چاند آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر بعد میں زمین کے پھٹنے سے دونوں الگ الگ ہو گئے۔ 1969 اور 1972 کے درمیان 6 راکٹ چاند پہ بھیجے گئے۔ چاند پر 12 انسان چل پھر سکے ہیں۔ چاند پر جانے والے جب چٹانوں اور مٹی کے نمونے لے کے واپس آئے تو دوستو حیران کن بات پتہ چلی کہ یہ چٹانیں اور مٹی کے نمونے ہماری زمین کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں سے ملتے تھے، لیکن ان میں آئرن کی مقدار کم تھی، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کو ایک ہنٹ مل گیا کہ چاند کیسے وجود میں آیا ہوگا۔ اس بات کو پتہ لگانے کے لیے ہم آپ کو 40 لاکھ سال پیچھے لے کے جاتے ہیں، جب چاند کا وجود نہیں تھا اور ہمارا سولر سسٹم بہت زیادہ سیارے رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک تھیا نامی سیارہ جو کہ زمین سے بھی چھوٹا تھا، جو زمین کے قریب سے قریب تھا اور یہ پھر قریب سے قریب تر آتا گیا اور پھر یہ اتنا قریب آیا کہ یہ آپس میں ٹکرا گئے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ تھیا کی رفتار ایک راکٹ جیٹ سے 20 گنا زیادہ تھی۔ یہ دھماکے بلین ٹن ایٹم بم سے بھی زیادہ تھے۔ اس کا اثر زمین کی کور تک گیا۔ چٹانیں بم کی طرح اڑ اڑ کے بکھر گئیں۔ ان چٹانوں میں تھوڑی مقدار آئرن کی تھی اور یہ زمین کے گرد ڈسٹ کے حلقے بننے لگ گئے اور چٹانیں ڈسٹ مل کر بلاک بنانا شروع ہو گئے اور یہ چین چل پڑی۔ بلاک سے ایک چھوٹی سی بال نما چٹان بنی اور یہ بال نما چٹان پھر بڑی ہوتی گئی اور ایک بہت بڑی چٹان بن گئی۔ اس کو ٹھنڈا ہونے میں 100 سال لگ گئے دوستو، اور پھر 100 سال کے بعد یہ ہمارے سولر سسٹم میں ایک الگ سے زمین کے گرد گھومنا شروع ہو گئی اور اس کو آج ہم چاند کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھی چاند کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ شکریہ۔